बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खुदावंद करीम की जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, और लाखों दरूद व सलाम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। यूँ तो तकरीबन हर महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खैर व बरकत का बाइस है, मगर बाज़ को बाज़ पर फ़ौक़ियत बख्शी गई है। आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रजब अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। इसी मौजू पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तारुल हसन बारवी साहब, जो कि नाज़िम आला हैं मदरसा अरबिया अनवारुल इस्लाम के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है अज़ीम। तो आज हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे इस बाबरकत महीने की फजीलत जो अल्लाह ताला का अपने बंदों पर एहसान है गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ इस तरह से करूँगा कि मुफ्ती साहब, ये रमज़ान मुबारक की अहमियत क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। तो इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने रमज़ान मुक़द्दस के रोज़ों के बारे में इरशाद फरमाया कि रोज़े तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ हैं। तो मुसलमानों पर रोज़ा फ़र्ज़ है, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और क्यों फ़र्ज़ है वो इसी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान फरमाया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा इख्तियार कर लो। तो रोज़ा इसलिए मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया कि मुसलमान तक़वा इख्तियार करें। अब तक़वा क्या है, उसके मुतालिक कुरान मजीद के अंदर कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जैसा कि सूरत बकरा के अंदर मौजूद है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। सूरत बकरा की इन इब्तदाई आयात में जहाँ कुरान मुक़द्दस को ला रैब करार दिया गया, वहीं ये भी इरशाद फरमाया गया कि ये मुत्तकी लोगों के लिए हिदायत है। तो अब मुत्तकी कौन से लोग हैं, इन्हीं आयात के अंदर मौजूद है कि अल्लाह जो लोग नमाज कायम करते हैं, व युक़ीमूनस्सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। इसी तरह पहली किताबों पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं, कुरान मुक़द्दस पर ईमान रखते हैं। तो ये मुत्तकी लोगों की निशानियां बताई गई इस सूरत के अंदर। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बल्कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत काब से एक मरतबा पूछा कि तक़वा क्या है। तो हज़रत काब ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका गुज़र कभी कांटेदार झाड़ियों से हुआ? तो आपने फरमाया, हाँ, बचपन में जब मैं ऊँट चराया करता था तो एक दफ़ा मेरा गुज़र ऐसी झाड़ियों से हुआ कि जो कांटेदार थी। तो आपने फरमाया, फिर कैसे गुज़रे थे? हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, मैं जब उस कांटेदार झाड़ियों से गुज़रा तो मैंने अपने दामन को समेट कर उससे गुज़र गया। तो हज़रत काब ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, यही चीज़ तक़वा है कि अपने आप को दुनिया में रहते हुए गुनाहों से, अलाइशों से बचा कर इस दुनिया से निकल जाना, ये तक़वा है। तो तक़वा इख्तियार करना इसका मकसद है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। और रमज़ान मुक़द्दस के अंदर बल्कि रमज़ान मुक़द्दस के बारे में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही,
کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں دوں گا۔ اس کی اہمیت مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ یہ اس طرح سمجھ لیں کہ یہ ایک مسلمان کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ اس مہینے کے اندر جس طرح وہ زندگی گزارے گا، نماز، قرآن کی تلاوت اور عبادات، تو باقی جو 11 مہینے ہیں وہ بھی اس ٹریننگ کے مطابق گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مہینے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ایک اور سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ ایک انسان نے روزہ رکھا ہے تو اس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، کن کن چیزوں سے اس کو بچنا چاہیے؟ روزہ کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کے معنی ہے رکنا۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ بچنا، تو ہمیں ہر ان کاموں سے بچنا چاہیے جس سے اللہ اور اس کے حبیب نے منع فرمایا۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کی آنکھ کا بھی روزہ ہے کہ آنکھ سے وہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھے جیسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، اس کے حبیب نے منع فرمایا۔ کانوں سے اپنے کانوں کا بھی روزہ ہے، سماعت کا بھی روزہ ہے کہ وہ ایسی سماعت نہ سنے، وہ ایسی باتیں نہ سنے جو برائی کی طرف لے جاتی ہیں، بلکہ وہ اگر سنے تو قرآن کی تلاوت سنے، وہ سنے تو اللہ کا ذکر سنے، وہ سنے تو درود شریف کی آواز سنے، تو اسی طرح اس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ ناپ تول میں جس طرح لوگ کمی بیشی کرتے ہیں، تو اس رمضان مبارک میں وہ تو ویسے بھی منع ہے، تو رمضان مبارک میں ایک بندہ روزہ رکھتا ہے پھر بھی ناپ تول کرتا ہے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ناپ تول کے اندر کمی بیشی کرتا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کے اندر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، تو اس کے روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ملاوٹ کر رہا ہے، ملاوٹ من غش فلیس منا، حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اور پھر اسی طرح اپنی زندگی میں یہ سارے نیک عمل جاری رکھے، تو انسان کو بچنا چاہیے ان برائیوں سے۔ جی علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس کا تفصیل بیان کر دی ہے۔ تو ایک اور سوال یہ اکثر پوچھا جاتا ہے کہ روزہ چھوڑنے کا شرعی حکم کیا ہے، کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، انہیں شریعت میں تھوڑی سی گنجائش دی گئی ہے؟ ہاں، روزہ شریعت کے اندر وہ چھوڑ سکتا ہے جو اتنا ضعیف ہو کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو اس کے لیے شریعت نے یہ فرمایا کہ وہ فدیہ دے، روزہ نہ رکھے، فدیہ دے۔ شیخ فانی اس کو کہا جاتا ہے، یہ اتنا بوڑھا ہو کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا، یا بیمار ہے، اس بیماری کی حالت میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس وقت تو وہ روزہ نہ رکھے، لیکن جب ٹھیک ہو جائے تو جتنے دنوں کے اس نے روزے چھوڑے ہیں وہ پھر وہ رکھے گا۔ ہاں، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور اس صورت میں وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، تو اس کے لیے شریعت نے فدیہ رکھا کہ وہ فدیہ دے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی جو ہماری مائیں ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، تو ان کے بارے میں بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کی جان کا خطرہ ہے، زیادہ کمزوری لاحق ہو جائے گی یا بچے کی جان کو خطرہ ہو جائے گا تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہیں۔ جی، تو یہ آپ نے جس طرح سے بتایا ہے کہ یہ تو وہ ہیں جو بیمار ہیں اور جن کا مطلب روزہ وہ چھوڑ سکتے، اس کے اندر انہوں نے شریعت میں گنجائش ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر بھی روزہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے اندر شریعت کیا حکم لا؟ دیکھیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں مانتا
جان بوجھ کے نافرمانی کرتا ہے. میں قرآن مقدس کے اندر ارشاد ہے من یعص اللہ و رسولہ فإن لہ نار جہنم، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. تو اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے روزہ رکھنے چاہیے. مفتی صاحب کچھ اور سوالات ہیں جو کہ عام عوام پوچھتی ہے اکثر علماء سے. اس میں یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں بالوں پر کلر لگانا یہ کیسا ہے؟ مہندی لگانا یا کلر لگانا؟ ہاں، آپ نے اچھا سوال کیا. جو لوگ کلر کرتے ہیں، ہماری ماں بہنیں کرتی ہیں یا مرد کرتے ہیں، داڑھی میں کلر کرتے ہیں یا سر میں کلر کرتے ہیں، تو روزے میں اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کلر کر سکتے ہیں. مہندی بھی لگا سکتے ہیں، کلر بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کے لیے کیا ہوگا؟ ٹوتھ پیسٹ کے لیے یہ ہے کہ کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے وہ مسواک ہے، تو پہلے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسواک کریں. اگر بالفرض آپ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر رہے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس احتیاط کے ساتھ کریں کہ اس کے ذرات حلق کی طرف نہ جائیں، تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حضرت علامہ مولانا مفتی طاہر الحسن باروی صاحب، انہوں نے ہمیں وقت دیا، ان کا بہت بہت شکریہ. اب اپنے ہوسٹ محمد احد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.